کہ مکے والے سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اتنے بڑے دشمن کیوں بن گئے تھے؟ جو نبی پتھر کھا کے پھول برسائے، جو کالی کملی والا گالیاں کھا کر دعائیں دے، جو عورت روزانہ سر پہ کوڑا کباڑ لے کر منڈیرے پہ بیٹھ کے انتظار کرے اور نبی کے سر پہ پھینکے، اور ایک دن نہ پڑے جو نبی گھر جا کے پوچھے آج کوڑا کیوں نہیں پھینکا، تیرا کیا حال ہے؟ اس نبی کا دشمن بننے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ وہی اللہ والا بزرگ ہے، ہم نے اعلان سنا کہ فوت ہو گیا، پھر ہم اس کے لیے کفن لائے، پھر ہم صابن لائے، پھر ہم خوشبو لائے، پھر ہم پھٹا لائے، پھر ہم نے پانی گرم کیا، پھر ہم نے اپنی مرضی کے ٹائم پہ نہایا، پھر اس کو کفن پہنایا، پھر اس کو چارپائی پہ ڈالا، پھر کندھوں پہ اٹھایا، اور پھر قبر کے نیچے ہم نے خود اتارا، پھر خود ہم نے مٹی ڈالی، پھر قبر کو بند کیا، پھر اوپر پکی قبر ہم نے بنائی، اور یہ سارا کرنے کے بعد پھر سجدے میں پڑ گئے کہ میری مشکل آسان کر دو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اسی شرکی کفری طاقت نے بڑا پریشان کیا۔ علل اعلان کہنے لگے قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، او لوگو، او وزیرو، او سفیرو، او امیرو، آؤ اپنے خداؤں کی امداد کرو، اپنے معبودوں کی امداد کرو، اپنے حاجت رواؤں کی امداد کرو، ان کی مدد کے لیے آ جاؤ۔ قرآن ہے وانصروا آلہتکم، آؤ اپنے خداؤں کی امداد کرو، ان کنتم فاعلین، اسے جلا دو، اس نوجوان کو ختم کر دو، اس اللہ والے کو ختم کر دو، اس خلیل کو ختم کر دو، یہ ایک کے ماننے والا ہے، یہ ایک ہی کا پجاری ہے، یہ ایک ہی کا طلبگار ہے، یہ کیوں کہتا ہے اور کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں الا اللہ، ایک میرا پروردگار ہے جو سارے نظام کا مالک ہے، اس لیے کہتے ہیں قالوا حرقوا، آؤ جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا وجود اقدس ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جان کولوں میں پڑی ہے، شولوں میں پڑی ہے، آگ کے ڈھیر کے بیچ میں پڑی ہے۔ بارش برسانے والا فرشتہ آیا اور آ کے کہنے لگا خلیل مجھے حکم دو، میں بارش برسا دوں، ساری آگ بجھ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ حضرت خلیل نے یہ نہیں فرمایا جلدی کر، فرمایا او فرشتے تو کس کے حکم سے آیا؟ مجھے پروردگار نے بھیجا ہے۔ اور فرشتہ کیا میرا یہ حال میرے رب کو معلوم ہے؟ فرشتہ کہنے لگا ہاں معلوم ہے۔ فرمایا درمیان سے ہٹ جا، خلیل جانے رب جلیل جانے، جس کا نام لیتا ہوا میں یہاں تک پہنچا ہوں، جس جرم کی پیدائش میں مجھے یہاں پھینکا گیا۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، اسی کا ملک ہے، اسی کا راج ہے، اسی کا ملک میں اسی کی بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ وہی قادر ہے۔ اور فرشتوں تمہاری امداد کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا تعاون نہیں چاہیے، تمہاری نصرت نہیں چاہیے، ایک پروردگار کی رضا مجھے چاہیے، وہ راضی ہو جائے بس۔
حضرت خلیل نے جب یہ فرمایا پروردگار عالم نے وہیں سے آواز دے دی قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، او آگ ٹھنڈی ہو جا میرے خلیل پہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام ہے، پروردگار عالم نے سیدہ ہاجرہ عطا فرما دی۔ چھوٹی سی بچی ہے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خامند حضرت خلیل کے ساتھ مائی ہاجرہ کا نکاح کر دیا۔ جوان ہوئی، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ دو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام جن سے ہزاروں نبی پیدا ہوئے، اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی آل میں سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف لائی۔ اللہ میاں نے آزمایا، اس کو حق حاصل ہے، وہ جس طرح سے چاہے آزمائے۔ بے نیاز تو ٹھہرا، آواز آئی میری خلیل اس ہاجرہ کو بھی ساتھ لو، اس بچے کو گود میں لو، اور میرے بیت اللہ کی بنیاد میں ڈلواؤں گا، انہیں دونوں کو میدان میں چھوڑ کے آؤ۔ اللہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو بھی ساتھ لو، اسماعیل علیہ السلام کو بھی ساتھ لو، میدان میں چھوڑ کے آؤ۔ www.shahideislam.com ساتھ ہے حضرت ہاجرہ، بچہ گود میں ہے، اور خدا بڑا کارساز ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ کتنا بے نیاز ہے اور وہ کتنا قادر مطلق ہے، ذرا اس کے حکم تو دیکھو۔ یوں فرمایا خلیل یہ جو میری بندی ہاجرہ ہے، جب میدان میں چھوڑ کے چلو تو اس کو خدا حافظ کہنے کی تمہیں اجازت نہیں، یوں کہنے کی اجازت نہیں کہ میں تمہیں یہاں بٹھا کے جا رہا ہوں۔ بغیر بولے بغیر کہے یہاں چھوڑ کے واپس ہو جاؤ۔ حضرت ہاجرہ گود میں لے کے اسماعیل علیہ السلام کو بیٹھ گئی، اور ابراہیم علیہ السلام واپس ہو لیے تو پہلے تو سمجھی کہ شاید یہ کسی ضرورت کے لیے چلے ہوں گے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دور پہنچ گئے۔ اب حضرت ہاجرہ کو خیال ہوا کہ یہ تو کہیں اور چلے ہیں۔ ذرا دماغ میں تصور کو بٹھاؤ، 100 میل میں کوئی آبادی نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی بندہ نہیں، کوئی چرندہ پرندہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ حضرت ہاجرہ نے آواز دی ہے ابراہیم کہاں چلے؟ ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے نہ دیکھا، پھر آواز لگائی او میرے ابراہیم کہاں چلے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ مڑ کے نہیں دیکھتے، دل میں آیا کیا بات ہوئی، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ عرب کی قداور مائی، تندرست مائی، پیغمبر کی گھر والی، اور ایک نبی کو گود میں لیے بیٹھی ہے۔ دوڑ لگائی حضرت ہاجرہ نے، اور دوڑ کر حضرت خلیل کا راستہ آ کے روک لیا، اور دامن پکڑ کے کہنے لگی خدا کے لیے بتاؤ مجھے، میں جوان عورت ہوں، یہ تمہارا لگتے جگر ہے، نور نظر ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، یہاں پرندہ کوئی نہیں، چرندہ کوئی نہیں، آدمی کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے چلے ہو؟ اور اللہ پاک کا حکم ہے میری خلیل خبردار، میری اجازت کے بغیر زبان کو حرکت نہیں دینی۔ اللہ کی
اجازت کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر نبی اپنے لبوں کو حرکت نہیں دیتا، اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا، ہاں نہ نہیں کر سکتا جب تک اس مولا کا حکم نہ ہو، جب تک اس کی اجازت نہ ہو، اس وقت تک وہ ہاں نہ نہیں کرتا۔ حضرت ہاجرہ پلہ پکڑے کھڑی ہے اور پھر رونے لگی، خدا کے لیے میرا قصور بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میری خطا بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، میں معافی چاہوں گی، جس جرم کی پیدائش میں مجھے یہاں چھوڑ کے چلے ہو۔ حضرت ہاجرہ سوچتی ہے کمال ہی ہو گیا، بولتے بھی نہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر نبی پیغمبر اپنی گھر والی سے کلام نہیں کرتا، اور ہم لوگ باوجود منع کرنے کے پرائی عورتوں سے گپے مارتے ہیں۔ حضرت سیدہ ہاجرہ نے پوچھا، او خلیل، کہیں اس پروردگار کا یوں حکم تو نہیں؟ اب بتاؤ، حکم بھی ہے اور بیوی پوچھ رہی ہے، ایمانداری سے بتاؤ، مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو ہو، ہاں کہنے میں کیا حرج تھا؟ اگر خلیل ہاں کہہ دیتے ہیں اس میں کیا حرج ہے؟ اندازہ لگاؤ اللہ کی حضور میں نبی پیغمبر رسول کتنے اس کے در کے محتاج ہیں، اس کی اجازت کے بغیر نبی ہاں نہیں کہتا۔ خدا کی ذات ہماری سمجھ میں ہی نہیں آئی آج تک، موت کے وقت تو وہ خود ہی سمجھا دے گا، جب لگے گا نا موت کا جھٹکا پھر تو خدائی سمجھ میں ہماری ضرور آ جائے گی، لیکن اس وقت سمجھ میں آنے سے بنے گا کچھ نہیں، بنے گا کچھ نہیں اس وقت سمجھ میں آنے سے۔ حضرت ہاجرہ نے پھر کہا، خلیل، کہیں اس پروردگار کا یوں حکم تو نہیں؟ نبی کسی بھی ظلم نہیں کرتا، نبی کسی کو ستاتا نہیں، نبی کسی کو پریشان نہیں کرتا، کیا بات ہے، کہیں اس کا یوں حکم تو نہیں؟ حضرت خلیل کے منہ میں زبان بھی ہے لیکن ذرا سا سر کا اشارہ کیا، ہاں یوں بس۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت ہاجرہ وہیں بیٹھ جاتی، دھاڑ دھاڑ کرتی، آئے مر گئی، آئے مر گئی، میرا تیرے ساتھ نکاح نہ ہوتا، میں تیرے نال نکاح نہ پاواں، ہاں کیا میں خرچہ تیرے نال ہو کے، بال میری گودی ہے، ان کو تو گھن ونج اپنے کو، اے میرے متھے کیوں مریں ہو؟ کمال ہے حضرت ہاجرہ کی، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو سیدہ ہاجرہ کی قبر مبارک پہ آمین کہو۔ اور خدا کی رضا جوئی ہو تو ایسی ہو، خدا کو خوش کرنا ہو تو ایسا ہو، خدا کو ماننا ہو تو ایسا ہو۔ جہاں کھڑی تھی یہاں نہیں بیٹھی، بلکہ پیروں کے نشان تھے نا، جہاں حضرت خلیل پہلے بٹھا کے آئے تھے دوڑ کے گئی اور وہیں جا کے بیٹھی اور کہنے لگی، خلیل پھر چلے جاؤ، میں جانوں رب جلیل جانے۔ اب تو ہمارے دلوں کے خدشات ہی نہیں نکلتے، ہمارے دلوں میں یقین ہی نہیں جمتا۔ وہ یقین جو ہم پیغمبروں کو ہوتا ہے وہ ہمیں کہاں نصیب ہو سکتا ہے؟ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کو اللہ پاک نے یقین بخشا، وہ ہمیں کہاں مل سکتا ہے؟ ہمارا تو آدھا تیتر ہے، آدھا بٹیر ہے، صبح کچھ ہے، شام کو کچھ ہے، کچھ ہے۔ اس صورت میں کیا آدمی آگے بڑھ سکتا ہے جو ہماری صورت بنی ہوئی ہے؟ وہ کون سی صورت ہوگی جو ہم لوگ آگے بڑھ کر کے نکلیں گے؟ سیدہ ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام وہیں جا بیٹھی جہاں حضرت خلیل بٹھا کے آئے تھے۔ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، گود میں لخت جگر کو لیے بیٹھی ہیں، بڑے اللہ اللہ کر رہی ہیں۔ آج اللہ اللہ کرنے کا چسکا نہیں، اور اللہ اللہ کرے، جوانی میں فرصت نہیں ہے، بڑھیپے میں ویسے نہیں اٹھا جاتا، وضو کرنے کی ہمت نہیں رہتی،
قبر میں اللہ اللہ کرنے کون دے گا؟ بچپن ویسے کھیل کی نظر ہو گیا، جوانی بدماشیوں میں کٹ جاتی ہے، ویسے بکواسات میں ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے، جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گوائی، جو اب غفلتوں میں بوڑھے پا گوایا، تو بس یہ سمجھ زندگانی گوائی۔ بچپن کھیل کی نظر ہو گیا، کھیل میں چلا گیا، کوئی بات نہیں، بچہ گالیاں بکتا ہے تو کیا ہوا، کنجریوں کے گیت گاتا ہے تو کیا ہوا، بڑوں کی بے ادبی کرتا ہے تو کیا ہوا، ماں باپ کی بے عزتی کرتا ہے تو کیا ہوا۔ ابھی بچپن ہے، جوانی کا نشے میں کٹ گئی، بڑھاپے میں ویسے کچھ نہیں بل پڑتا، نتیجہ یہ مرتے وقت ایمان کی رتی پول پلے موجود نہیں۔ کون اللہ اللہ کرے؟ اتنی اللہ اللہ کیا کرتے تھے عورت مرد۔ ایک مائی بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے، اللہ کے گھر کا چکر لگا رہی ہے اور کہتی ہے، مولا اس محبت کی قسم جو تجھے میرے ساتھ ہے۔ کسی سننے والے نے کہا، لڑکی ایسا مت کہو۔ کہنے لگی، کیوں؟ کہ تجھے خدا سے محبت ہونی چاہیے۔ وہ کہنے لگی، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو دنیا ساری سوچتی ہے میں جا کر خدا کا نام لیتی ہوں، مجھے یہ توفیق ملتی ہی نہ۔ کئی لوگ کہتے ہیں، جی ہم تو مسجد میں جائیں گے ہی نہیں۔ ذرا ایمانداری سے سوچو، ہمارا جس سے بگاڑ ہوتا ہے شادی میں اس کو آنے دیتے، بلکہ شرط لگا لیتے ہیں، اگر فلاں بیٹھے گا تو میں نہیں بیٹھوں گا۔ وہ آئے کیسے؟ اور خدا جس کو اپنے دربار میں نہ آنے دے، خدا جس کا سجدہ منظور نہ کرے، خدا جس کی توبہ قبول نہ کرے، خدا جس کی خدائی اور اپنی اللہ اللہ اس کے نام زبان سے قبول نہ کرے، اس کو آنے ہی نہیں دیتا۔ دنیا کا دستور ہے، شادیوں میں جس سے بگاڑ ہوتا ہے اس کا نیندرا نہیں لوگ لیتے، اگر وہ آ کے ڈال بھی دے سٹ بھی دے پھینک دیتے ہیں، لے جاتے رہے نوترے کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، چاون اپنا۔ تو یہی خدا کی خدائی کا حال ہے، جس کا وہ قبول نہیں کرتا اس کا پیسہ نیک کام کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ لوگ بڑے خوش رہتے ہیں، ہم مولویوں کے بہکائی میں کبھی نہیں آئے، خدا کرے تو قبر تک نہ آوے۔ سیدنا سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک لگی، پیاس لگی، کھجوریں ختم، پانی ختم، بھوک اور پیاس کی وجہ سے ماں کی چھاتیوں سے دودھ اترنا بند ہو گیا۔ اتنی لمبی زبان اسماعیل علیہ السلام نے نکال دی، بھوک اور پیاس کی وجہ سے بےتاب ہو گئے، ایڑیاں رگڑنے لگے ماں کی گود میں، اماں کا دل دکھنے لگا، الہی اب میں کیا کروں؟ دو پتھر کھڑے کیے، ایک اوپر رکھ کے ذرا سی چھاؤں بنائی، نیچے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، اور پھر قرآن کریم کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت کی طلب میں، میری برکت کی طلب میں، میری جستجو میں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہے مائی، کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہے، اس پہاڑی پہ سے چڑھتی ہے، اگلی پہ چڑھنے کے لیے ڈھلوان آ جاتی ہے، نچان آ جاتی ہے، بچہ نظر نہیں آتا، دوڑ کر چڑھتی ہے۔ قرآن کو پیار آیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ،
میری بندی حضرت ہاجرہ کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی تھی، کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی تھی. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. او حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، میرے گھر کا طواف کرنے والوں، اور لوگوں میرا اعلان سنو، خدا کا اعلان سنو، خدا کا پیغام سنو. فرمایا لوگوں آئندہ چلنے کے بعد چاہے اسماعیل علیہ السلام کیوں نہ ہو، چاہے یعقوب علیہ السلام کیوں نہ ہو، یوسف علیہ السلام کیوں نہ ہو، اسحاق علیہ السلام کیوں نہ ہو، ایوب علیہ السلام کیوں نہ ہو، موسیٰ کلیم اللہ کیوں نہ ہو، عیسیٰ روح اللہ کیوں نہ ہو، الیاس علیہ السلام کیوں نہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا پیغمبر ہو، صحابہ میں ابو بکر صدیق جیسا کیوں نہ ہو، فاروق اعظم جیسا کیوں نہ ہو، عثمان ذی النورین جیسا کیوں نہ ہو، علی مرتضی جیسا کیوں نہ ہو، سیدنا حسن حسین جیسا کیوں نہ ہو، میرے نبی کی لخت جگر فاطمہ جیسی کیوں نہ ہو، عائشہ صدیقہ جیسی کیوں نہ ہو، ابدال کیوں نہ ہو، غوث کیوں نہ ہو، قطب کیوں نہ ہو. قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا، اصول بنا دیا، ضابطہ بنا دیا، طریقہ بنا دیا. حاجران ہمیں تو نے مجھ پر توکل کر لیا، سارا جنگل تو اکیلی میرے نام پہ بیٹھ گئی. تیرا معصوم بچہ اتنی زبان نکال بیٹھا، تو نے پھر بھی میرا ہی نام لے کر تلاش کرتی پھری. چکر لگایا نا تو کانوں میں کہیں سے آواز آئی. اب حضرت ہاجرہ کے آنسو آ گئے اور فرمانے لگی میں نے آواز سن لی، اگر میرا لگتے جگر چل بسا پھر میں تیری امداد کا کیا کروں گی. آ کے کیا دیکھتی ہیں، اسماعیل علیہ السلام نے روتے ہوئے وہ جو زمین میں ایڑیاں لگ رہی، یہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا. یہ پانی پیو جو بھوک کا بھی کام دے گا، پیاس کا بھی کام دے گا. یہاں دیکھ لو ہر دوسرے مہینے ساڈا نلکا خراب ہے جی، اب وہ مستری آندا جی خراب تو ہونا تھی، اب پانی تلے لہمنے. زمین کے نیچے پانی کی انتہا نہیں، پانی نیچے اتر گئے، آخر پانی نلکے کامیاب نہیں، ٹیوبویل جواب دے گئے. اتنے ہزار سال کا عرصہ گزر گیا، 4 ٹیوبویل 24 گھنٹے چلتے ہیں، پوری دنیا میں زمزم جاتا ہے، پوری دنیا وہاں پیتی ہے. آج تک زمزم کے پانی کے رنگت میں، ذائقے میں، برکت میں کوئی فرق نہیں آیا. اللہ سب کو نصیب فرمائے. اور سچی پوچھو نا، شہر بدل گیا، بازار بدل گئے، راستے بدل گئے، اونٹوں کے بجائے گاڑیاں آ گئیں، ہوائی جہاز آ گئے، سب کچھ بدل گیا، سب کچھ بدل گیا. اگر نہیں بدلا تو زمزم کا پانی نہیں بدلا. بیان ہی وہی پانی جو اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے نکلا تھا، وہی پانی آج موجود ہے. اگر کوئی بیمار ہو جائے، حاجی چل نہ سکے، اسے بھی ریڑی میں بٹھا کر اس علاقے سے گھسیٹا جاتا ہے جہاں مائی ہاجرہ دوڑی تھی. اندازہ لگاؤ، جب بندہ اس پر توکل کرتا ہے تو خدا اس کی اداؤں کو قیامت تک جاری رکھتا ہے. بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اللہ پاک جل شانہ جتنے لوگ پہنچ گئے سب کا حج قبول فرمائے، اور جو نہیں جا سکے زیارت حرمین سے، شریفین سے سب کو مالا مال فرمائے. دوسرا موقع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ. 7ویں تاریخ کو خواب دیکھا، ابراہیم میری راہ میں صدقہ کرو. 100 اونٹ ذبح کر دیے، صبح اٹھ کر 100 اونٹ ذبح کیے. 8ویں رات کو پھر خواب دیکھا، میری راہ میں کوئی صدقہ کرو. پھر 100 اونٹ ذبح کیے اور غربا میں تقسیم کر دیے.
ہمیں اگر اس قسم کا کوئی موقع آئے گا تو اللہ میاں نے چڑیا کا صدقہ تو منظور نہیں کیا، ویسے پھر گر کر ہم ککڑی مرغی پہ تو آ ہی جاتے ہیں نا۔ جب بھی صدقہ دینے کی نوبت آئے، بچہ بیمار ہے، پریشانی ہے، کوئی بڑی عورت آ کر کہہ دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، تو زیادہ سے زیادہ ہم مرغے پہ دوڑتے ہیں، کیونکہ تھوڑے پیسوں کا وہی ہے، اور تھوڑے پیسوں میں راضی ہونے والی ذات صرف اللہ کی، اور کوئی نہیں۔ یا زیادہ سے زیادہ بکرے پر پہنچتے ہیں، مگر یہ خلیل ہے جو ایک امر پر 100 اونٹ ذبح کر رہا ہے۔ دوسری رات کو خواب دیکھا تو پھر بھی 100 اونٹ قربان کر دیے۔ 9ویں رات کو پھر خواب دیکھا تو آواز آئی، میں وہ چیز مانگتا ہوں جو دنیا میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ جو شے مرغوب ہے اس کی قربانی مانگتا ہوں۔ بس سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ اس کائنات میں مجھے کوئی پیارا نہیں ہے، اس کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ صبح ہوئی، حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ نہلا دھلا دو، تیاری کر دو، بہت بڑے دوست سے ملانے لے کے جاؤں گا۔ حضرت ہاجرہ نے تیاری کر دی، نئے کپڑے پہنائے، غسل کرایا، تیار کر کے ابا کے ساتھ کر دیا۔ چپکے سے چھری اور رسی بغل میں دبا لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ شان نبوت دیکھو کہ عورت ذات مخل نہ ہو جائے، تکلیف پہنچنے پر یہ شاید برداشت نہ کر سکے۔ قرآن کریم نے عجب انداز کے ساتھ فرمایا، او میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے، قل ان صلاتی و نسکی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کل کہو، فرما دو، سمجھا دو، لوگوں کو بتا دو، آگاہ کر دو، ان صلاتی و نسکی، میری نماز بھی، میری قربانی بھی، چلو ہم نے مان لیا عبادات کے درجے میں جو ہوں گی وہ اللہ کے لیے ہو جائیں گی، باقی اللہ میاں کے لیے نہیں۔ فرمایا جس قسم کی بھی نماز ہو میری وہ نماز بھی، اور جس طرح کی قربانی ہو میری وہ بھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے، او کالی کملی والے زیادہ وضاحت کر دے ان لوگوں کے سامنے، قرآن کریم میں لوگ پڑھتے جائیں، قیامت تک خبردار ہوتے جائیں، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور دنیا والوں میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ سارے کا سارا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میرے لب بھی اگر ہلیں گے تو اسی ذات کے لیے، میرا قدم حرکت کرے گا اسی کی رضا مندی کے لیے، میرا ہاتھ حرکت کرے گا اسی کی رضا مندی کے لیے، میری آنکھ اگر اشارہ کرے گی وہ بھی اللہ کی رضا مندی کے لیے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، او لوگو میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا جینا سارا اسی کی ذات کے لیے ہے۔ چلو جی، نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، آپ کی زندگی بھی اللہ کے لیے، آپ کی موت بھی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن کچھ نہ کچھ تو بیچ میں جگہ نکل آئے گی جو ہم غیروں کے لیے کیا کریں گے، مزار والوں کے لیے کیا کریں گے، قبرستان والوں کے لیے کیا کریں گے۔ فرمایا لا شریک لا، اور دنیا میں رہنے والوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیم دیتا ہوں، میں تلقین کرتا ہوں، میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، لا شریک لا، اس پروردگار کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور دنیا میں رہنے والوں مجھے خداوند کریم نے حکم دیا ہے، مجھے امر ملا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں۔ اگر میں فرما برداری نہ کروں تو کون کرے گا؟ فرما برداری کی ابتدا تو مجھ سے ہونی ہے۔ اس وقت کے اس جہان میں ساری دنیا برگشتہ ہو گئی ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ آپ کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ قربانی اللہ کے لیے کرنی، نماز اللہ کے لیے پڑھنی، زندہ رہنا مر جانا اللہ کے لیے۔ فرمایا میرے دادا خلیل نے خداوند کریم کے احکام کو پورا کرتے ہوئے سب کچھ کر دکھایا۔
9ویں رات کو جب خواب دیکھا میری راہ میں اس چیز کا صدقہ کرو، وہ چیز لاؤ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب و پیاری ہو۔ صبح اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر لی، سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی ہے اور بات کوئی نہیں۔ اہلیہ کو نہیں بتایا، عورت ذات ہے، پریشان نہ ہو جائے، گھبرا نہ جائے۔ اسی کو حفیظ کہتا ہے اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ رسی اور چھری تیار کر رکھی ہے، خدا کی قسم کیا نظارے آئے ہوں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کی انگلی ابراہیم علیہ السلام نے پکڑی اور ہزاروں بلائیں لے کر سر پہ ہاتھ پھیر کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام رخصت فرما رہی ہیں۔ تھوڑی دور گئے ہوں گے، شیطان کو بڑی تکلیف پہنچی کہ اگر یہ بات چل نکلی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرو، تو پھر تو بہت اونچا مقام بن جائے گا انسان کا۔ شیطان آیا، حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، بزرگوں والی شکل بنا کے آیا۔ شیطان کو بھی پتا ہے نا کہ لوگ اس شکل سے جلدی دھکا کھاتے ہیں۔ تسبیح ہاتھ میں لے کر، اتنا بڑا سوٹا لے کر حضرت ہاجرہ کے پاس بزرگ بن کر آیا اور کہنے لگا اسماعیل کہاں ہے علیہ السلام؟ فرمانے لگی اپنے ابا کے ساتھ گئے۔ کہاں لے گئے؟ کہ یہ بتا رہے تھے کہ میں کسی اپنے دوست ملانے لے کے چلا ہوں۔ کہنے لگا ملانے نہیں گئے اور ذبح کرنے گئے۔ آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو ذبح کیا ہے؟ کون اتنا شقی القلب ہے جو اپنی اولاد کی گلے پہ چھری چلا دے؟ شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو گیا۔ کبھی کبھی شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، مگر یہ مسلمان ہے، موت کے فرشتے کے آنے تک سچ بولنے کا عادی نہیں۔ شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے، مسلمان نے کبھی بولنا ہی نہیں۔ چھوٹا بڑا امیر غریب عوام حکام جھوٹ بولنے میں لگے ہوئے ہیں، دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ میاں فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ میاں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ فرمایا اس پر ایمان رکھنے والوں کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے۔ خدا بند کریم فرماتے ہیں انہیں بھی دھوکہ نہیں دیتے، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ شیطان کہنے لگا ہاجرہ خلیل مجبور ہے۔ کائے کی مجبوری آ گئی؟ کہ وہ مجبوری اس لیے اللہ پاک نے قربانی مانگی ہے، خداوند کریم نے قربانی مانگی۔ خلیل چھری اور رسی ساتھ لے کے گئے۔ حضرت ہاجرہ رونے لگی، اے ابراہیم یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے کیوں پیچھے چھوڑ گئے؟ اللہ کی راہ میں جب اپنے بچے کو ذبح کرنا تھا تو مجھے عورت سمجھ کر کیوں چھوڑ گئے؟ رب اکبر کی قسم، جب اللہ کا نام لے کر میرے لگتے جگر کے گلے پہ آپ چھری چلاتے میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی۔ او میرے خلیل آپ قربانی کرتے، بچے کو ذبح کرتے، کم سے کم میں پاس کھڑی ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگتی۔ میں اس مالک کی کائنات کے امر کے سامنے سربا سجود ہوں، میں سر جھکاتی ہوں، اور یہ تو ایک اسماعیل ہے، میرے ہزاروں اسماعیل ہوں۔ رب ذوالجلال قربانی مانگے، او مالک کی کائنات تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، میں تمام کو تیری راہ میں قربان کر دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں عورت ہوں لیکن اے میرے پروردگار میرا یقین بڑا جوان ہے، میرا اعتماد تیری ذات پہ ہے، تجھے راضی کرنا میری زندگی کا مقصد اور حاصل ہے۔ تیری مرضی، یہ اولاد میری نہیں تیری ہے، میرے پاس تو یہ امانت ہے، جب چاہے تو لے لے۔
میں اپنی اولاد کو اپنی سمجھتی ہی نہیں، یہ ہے تیری عطا کردہ۔ شیطان کہنے لگا ہاجرہ کچھ سوچ لے، وقت ہے اب بھی، کچھ رونا دھونا شروع کر دے، پیچھے چلی جا، راستہ میں بتا دوں گا، جا کے چھڑا لو، تیرا لخت جگر ہے، تیرا نور نظر ہے، کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا جمیل ہے، شکل دیکھو کتنا پیار آتا ہے، اس کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی نہیں۔ فرمانے لگی بس کر لائن، بس کر لائن اپنی کالوں کی بھی، میں بھی تیار ہوں، میرا اسماعیل بھی، میری قربانی مانگے میں ذبح ہونے کو تیار ہوں، بسد شکر قربان ہونے کو تیار ہوں۔ بڑی کوشش کی شیطان نے ورگلانے کی، اور بڑے نکات ہیں ان ایک ایک چیز میں۔ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ شیطان پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس کیوں آیا؟ شیطان سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس کیوں آیا؟ وہ اس لیے شیطان کو بھی پتا ہے کہ عقیدے کے بارے میں پھسلنے کے میدان میں عورت مرد کے مقابلے میں کچی ہوتی ہے، عورت کی وجہ سے بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں۔ مرد ہزار صحیح عقیدہ رکھتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے مشکل کشا ہونے پر، اللہ کے حاجت روا ہونے پر، اللہ کے نظر نیاز کا حقدار ہونے پر تو مرد کا یقین ہوتا ہے، لیکن عورت جب پریشان کرتی ہے بیچارہ جھک جھک کر ساتھ لگ جاتا ہے۔ کئی لوگ جانتے تھے کہ پیر سپاہی کا مسئلہ نرا دھوکا ہے، لیکن جب ڈنڈا بڑھتا تھا نا، میں جاؤں گی، فلاں گئی ہے، فلاں بھی گئی ہے، فلاں فلاں اچھے اچھے حاجی، اچھے اچھے نمازی، اچھے اچھے اماموں کی عورتیں گئی اور ساتھ تشریف لے گئے خامن صاحب۔ تجربہ آئی، عورت جدھر کو لے جائے آدمی چل پڑتا ہے۔ اس لیے شیطان نے سب سے پہلا ہاتھ عورت کے پاس آ کے مارا کہ اگر یہاں سے بات اگر بنی تو یہاں سے بنے گی، اس کا بیٹا ہے، اس کا نور نظر ہے، اس کا لفظ جگر ہے، یہاں صبح آئے گی، ابراہیم علیہ السلام کا دل کہیں پسیج جائے گا تو بات بنے گی۔ حضرت ہاجرہ کو پھسلانے کی کوشش کی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی صحابیات نے شیطان کے اس گمان کو وہ رد کیا، شیطان کے منہ پر وہ مٹی ماری۔ قیامت تک کی دنیا یاد رکھے گی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والی، کلمہ پڑھنے والی عورت کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، بوڑھی عورت، تھر تھر کانپ رہی ہے، تقریباً 70 سال عمر ہے، 70 سال۔ مکے والوں کو شرم نہ آئی، ہم کس عورت کو تنگ کر رہے ہیں، کس مائی پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ پکڑ کے لائے، تو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے؟ اس نے کہا پڑھتی نہیں، خون کے قطرے قطرے میں بسا رکھا ہے، میری نگاہوں میں وہ بستے ہیں، میرے دل میں وہی بستے ہیں، میرے قلب و جگر میں وہی بستے ہیں، کسی غیر کے لیے کوئی گنجائش نہیں، میرے یہاں صرف انہی کا مقام ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں رسے باندھ کر سارا مکہ اکٹھا ہو گیا۔ سامنے آیا ابو جہل، کہنے لگا سمیہ بعد آ جا، اپنے بڑھیپے پہ ترس کھا، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگی کیوں، کیا میرا قصور کیا ہے، میری خطا بتاؤ، میرا جرم بتاؤ۔ کہنے لگا اس سے بڑا جرم کیا ہے، تو زبان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھوڑا جرم نہیں، کہتی ہے اس کے سوا ہے کوئی نہیں، زمین میں، زماں میں، مکی میں، مکان میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، عرش عظیم پہ، ہر آدمی کے قلب و جگر میں اس کے سوا کوئی نہیں۔ کہتی ہوں نا؟ فرمایا ہاں کہتی ہوں کہ یہ تجھے چھوڑنا پڑے گا۔ کہنے لگی چھڑانے والے کبھی سے مر گئے، کبھی سے مر گئے، دیکھو ایمان ہو تو ایسا۔ میر تو کہہ لیتے ہیں نا، وہ جی مجبوری کے وقت میں بندہ مجبور جو ہو گیا، یہ سمیہ مجبور نہیں، کافروں کی حکومت ہے، کافروں کا شہر ہے، کافروں کی برادری ہے، سارا جہان کفر سے بھرا ہوا ہے، ایک 70 سال کی بوڑھی عورت اپنی ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمی کھڑی ہے، دھکا دیا جاتا ہے، اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی۔ بالآخر ابو جہل کہنے لگا میں تجھے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا یا بعد آ جا۔ حضرت سمیہ کہنے لگی کمینے چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے، تم مجھ سے یہ امید نہ رکھ، میری
میری کمزوری کو نہ دیکھ، میرے بوڑھے کو نہ دیکھ، میری ضعیفی اور ناتوانی کو نہ دیکھ، بلکہ میرے ایمان کو دیکھ۔ یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم میرے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آ سکتا، نہیں لا سکتا کوئی فرق۔ سمیہ کے چیر کر ٹکڑے تو کر دیے، مگر حضرت سمیہ نے ایمان کا سودا نہ کیا۔ ہر سال یہ دن آ کر مسلمانوں کو توحید باری تعالیٰ کا سبق پڑھا جاتا ہے، اثار و ہمدردی اور قربانی کا سبق آموز درس دے کے جاتی ہے یہ عید الاضحیٰ بقرہ عید۔ حضرت ہاجرہ کے یہاں سے شیطان اپنا سا منہ لے کر واپس ہوا کہ یہاں تو کوئی بات نہ بنی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا کہ یہ بھی بچہ ہے، اگر رونا دھونا شروع کر دے تو کوئی بات بنے گی؟ کہنے لگا بیٹا کہاں چلے؟ ابا کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کئی لے کے بھی چلے ہوں گے کہ جی کسی دوست سے ملانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا ذبح کریں گے؟ اس نے کہا بدبخت آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو کبھی ذبح کیا کہ نہیں کیا؟ تو نہیں، پھر مجبور ہوا۔ یہ مجبور ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا، کمینے دفع ہو جا، تو شیطان ہے، مجھے ورغلانے آیا ہے، مجھے پھسلانے کے لیے آیا، مجھے بہکانے کے لیے آیا۔ کہاں میرا مقدر اللہ کا نام ہو، میرے گلے پہ چھری چلے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے بیان میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔